بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سورة الدخان آغاز سے ترجمہ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے حامیم اس روشن کتاب کی قسم یقیناً ہم نے ایک بابرکت رات میں اسے نازل کیا ہے یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں یعنی اس کے نزول کا مقصد کیا ہے یہ جو بابرکت رات میں نازل ہوا ہے اس کے نزول کا مقصد کیا ہے خبردار کرنا اور کوئی کہے آپ کہہ رہے ہیں خبردار ہم کیسے خبردار ہوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھار مثلا سننے والا اس کو بھی بالآخر بات پہنچ جائے اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے خبردار کرنا چاہتے ہیں اور ملت کہہ رہی ہے یہ سمجھ بھی نہیں آتا آپ کیسے خبردار کریں ہم کیسے خبردار ہوں تو پڑھتے نہیں ہم صرف ثواب لیں گے اس سے ہم نے یقیناً اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل کر دی جاتی ہے توجہ فرمائیے ایک رات میں نازل ہونا یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ بھی قدر شب قدر جسے کہا گیا یہاں پہ کہا گیا فی لیلۃ مبارکہ ایک بڑی بابرکت رات میں ہم نے اسے نازل کی یہ قرآن کے دو نزول ہیں جو روایات کی روشنی میں علماء کرام مفسرین بیان کرتے ہیں دو نزول ہیں قرآن کے ایک نزول مثلا لوح محفوظ سے بیت المعمور اور پھر دوسرا نزول جو تفصیلات کے ساتھ اور یعنی وہ کہ جو انسانوں کے لیے قابل فہم ہو جیسے اسی سورہ زخرف کے شروع میں فرمایا تھا ہم نے اسے قرآن عربی اس لیے بنایا تاکہ تم سمجھ سکو ورنہ ہمارے پاس یہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وہ بہت بلند ہے وہ اللہ کا علم ہے ظاہر اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ خداوند عالم کا علم نہیں سمجھے کہ کوئی بہت بڑا عالم بہت بڑا اسکالر بہت ہی پیچیدہ باتیں جاننے والا اپنی باتوں کو اتنا سادہ کر کے نیچے بیان کر دے کہ ایک عام سادہ بچہ بھی اس کو سمجھ لے یعنی ایک جو ہدف ہے وہ سمجھ لے ورنہ تو اس کی گہرائی آتی ہی نہیں ہے قرآن مجید رسول پاک نے فرمایا یہ اتنا عمیق ہے کہ اس کی تہ تک نہیں چونکہ اس کی تہ علم خدا کی تہ تک کون پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا ہاں جتنا تمہیں ادھر مانوس ہوتے جاؤ گے اتنی گہرائی میں تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے موتی اور وہ عطا فرماتا جائے گا تو وہ جو دفعی نزول دفعتاً ایک دفعہ کا نزول ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے اور اس کے بعد پھر 23 سال میں قرآن مجید یہ نازل ہوا پھر اس رات کی ایک صفت جو بتائی وہاں پہ فرمایا تھا تنزل الملائکۃ والروح سارے امر اللہ کے لے کر اس رات کو اترتے ہیں یہاں پہ بھی وہی بات ہے لیکن دوسرے انداز میں ہر امر حکیم کو کا گویا فیصلہ کیا جاتا ہے جدا کر دیا جاتا ہے جدا کرنے سے مراد کیا ہے یعنی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا سب باتیں معین کی جاتی ہیں کون سا امر ایسا امر جو ہمارے پاس سے صادر ہوتا ہے یقیناً ہم رسول بھیجنے والے ہیں یا ہم اس امر کو بھیجنے والے اور یہ امر ہوتا کیا ہے یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے یقیناً وہ بہت سننے والا علم رکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
اگر تم یقین رکھنے والے بنو تو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو تو پھر آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لیکن تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو اور رب بناؤ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ حصر ہے، حصر کہتے ہیں دائرہ کھینچ دینا، کوئی اور نہیں ہے جو زندگی اور موت دے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی نبی یا ولی مثلا اگر وہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگا، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، قرآن کی آیت ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر آئے سوائے اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے گزشتہ باپ داداؤں کا رب، سب کا رب وہی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بجائے مان لیں، بلکہ یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، انہوں نے کھیل بنا لیا ان باتوں کو، توحید پروردگار کو کھیل بنا لیا انہوں نے، بلکہ یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ پس آپ فرتقب، آپ انتظار کیجئے، ایسا انتظار، یہ اسی سے مراقبہ ہے، جو کسی چیز کے بارے میں انتظار کرے اب آئی کہ اب آئی، آپ دیکھتے رہیے، منتظر رہیے، جس دن آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا، یعنی آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔